الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدقت یا رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، سورہ حجرات کی آیات مبارکہ ہے. گزشتہ سنیچر کو بتایا گیا تھا اس سورت کے اندر چند اصول بیان کیے. اگر ان اصولوں پر مسلمان عمل کر لے تو اس کی زندگی، دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی طرح گزرے اور آخرت کی زندگی بھی بہت نعمتوں کے ساتھ گزرے گی. ان میں سے دو اصول بتائے تھے. ایک اصول یہ بتایا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول نے جس حکم کا فیصلہ کر لیا ہے بس اس کو مان لو. اب وہ تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، اس کو مان لو. یہ اصول بتا دیا. ان کے آگے مت جاؤ، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، کیونکہ شریعت مطہرہ کا جتنا بھی خاکہ ہے، شریعت کے جو قوانین اور جو لو ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے بھیجے میں اترے، عقل اس کو تسلیم کرے، ضروری نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو مسا علی الخفین تلووں کے نیچے ہوتا، اوپر نہیں. بھائی ہم مسا کرتے ہیں نا، تو ہم مسا کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں نا. حالانکہ اگر عقل دیکھی جائے تو آدمی چلتا ہے تو گندگی تو نیچے اس کو لگتی ہے، نجاست میں ملوث تو اس کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے. پھر شریعت نے اوپر کا مسح کیوں کرنے کو کہا؟ کہ بس شریعت نے کہا. اب تمہیں سمجھ میں آئے تو بھی، نہ آئے تو بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شریعت کے اس مسئلے کے اوپر میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی عقل کا دار و مدار شریعت کے احکامات میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو مسا نیچے کے حصے میں ہوتا، اوپر کے حصے میں نہ ہوتا. عجیب عجیب مصلحتیں ہیں، کیونکہ اسلام نام ہی سلندر کرنے کا ہے. اپنے آپ کچھ بھی مت سوچو، بس شریعت نے کہا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لو. ہر بات میں اگر مصلحتوں کو تلاش کرو گے، ہر بات کے اندر تم اپنا فائدہ، دنیا کا، دین کا فائدہ دیکھو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گا. اور ظاہری بات ہے اس فائدے کے نظر نہ آنے پر ہو سکتا ہے تم اعمال سے دور ہو جاؤ. ہمیں تو اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اعمال ہمیں اس لیے کرنے نبی نے کہا ہے. بس اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا،
بین ید اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے بالکل بھی نہیں. بس ہمیں ماننا ہے. آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کر لی، بس ختم. اور دوسرا اصول بتایا زندگی اچھے گزارنے کا. آخرت کے اندر اگر اعمال، آخرت کے اندر اجر نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو دوسرا اصول بتایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اتق اللہ حیث ما کنت. ہاں، معاذ بن جبل کو کہا تھا اللہ کے نبی نے، جاتے ہو یمن جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جہاں بھی جاؤ، یمن نہیں، دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، کسی کنٹری میں جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اللہ کا ڈر. ہاں، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم دنیا بھی اچھی گزارو گے، اور آخرت میں تو ہے ہی تقوی والوں کے درجات. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. آج ہی میں نے بچوں کو جلالین میں یہ سبق پڑھایا کہ مشرکین مکہ اپنے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ دیکھو، اگر دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، اگر دنیا میں ہم مر گئے اور آخرت میں اگر دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا نا، تب بھی نو پرابلم، ہم تمہارے مقابلے میں تو وہاں بہت اچھی نعمتوں میں رہیں گے. وہاں بھی جس طرح دنیا میں ہم تم سے زیادہ اچھی نعمتوں میں ہیں، ہمارے مکان، ہماری گاڑی، ہمارا سارا جو ہے رہائش، جس طرح دنیا میں ہمارا اچھا ہے، ہم تو وہاں بھی جو ہے تمہارے سے اچھے ہی رہیں گے. یہ کہا کرتے تھے. کون؟ مشرکین مکہ مسلمانوں کو. اب مسلمان کنفیوز کیوں؟ بھئی یہ تو ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اگر دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد دوبارہ ہماری زندگی ہوگی، تو ہم تو تم سے اچھی نعمتوں میں ہوں گے، وہاں بھی تم سے اچھی جو ہے آشائش میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ نبی علیہ السلام آپ جو ہے مخاطب کر کے مشرکوں کو یوں کہہ دیجئے کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، نعمت جنت کی جو ہے نا وہ اللہ کے پاس متقی لوگوں کے لیے ہے. ان للمتقین عند ربهم، ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں، وہ بھی متقیوں کے لیے ہیں. اور پھر آپ یہ سوال کیجئے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمان مجرمین کی طرح ہم کر دیں گے کہ مسلمانوں کو بھی اور مجرموں کو بھی ایک ہی صف میں کر دیں گے؟ ایک ہی صف میں گنہگار بھی، ایک ہی صف میں فرمانبردار بھی، ایک ہی صف میں ہمارے ماننے والے بھی اور ایک ہی صف میں ہمارے نہیں ماننے والے بھی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کیسے فاسد فیصلے کر رہے ہو؟ یہ کیسے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ آپ یوں کہو ام لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. ہے تمہارے پاس کوئی منزل کتاب آئی ہے، آسمان سے کوئی کتاب اتری جس میں تم یہ سارے جو ہے باتیں پڑھتے ہو اور تم لوگوں کو یوں کہتے ہو کہ ہمارے لیے ایسا ہونے والا ہے آخرت میں؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ. یہ سوال کیا ہے، کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پرامس ہے، کوئی عہد ہے، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے دن تم کو آسائش میں رکھیں گے؟ کیوں بہکا رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیات نازل کی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے. گھبراؤ مت. نہیں، ہم جو ہے کافروں کے لیے تو بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون، پوری آیتیں سورہ قلم کے اندر پورا مکالمہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر مشرکوں کے انجام کو بیان کیا ہے کہ ان کا کیا ہوگا. اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، ہم سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں نا، ممتاز الیوم ایھا المجرمون، وہاں تو مجرموں کو ہم اللہ الگ کر دیں گے. جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، غدار ہے، وہ سب ایک طرف، اور جو وفادار ہے وہ ایک طرف. ہاں،
اللہ وہاں ڈیفرنس کر دیں گے، بالکل پارٹیشن. یدعون الی السجود وہم سالمون، قرآن میں ہے کہ ان کو جو ہے ڈفرنس یہ کریں گے کہ وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یستطیعون، وقد کانوا یدعون الی السجود فلا یستطیعون. ان کو جو ہے پورا مجمع کھڑا ہوگا میدان محشر میں، کافروں کا، مشرکوں کا سارا مجمع کھڑا ہوگا، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی بلائیں گے. کیسے بلائیں گے؟ بلائیں گے یہ کہ سجدہ کرو، تمہارے رب کے حضور سجدہ کرو. جو مومنین ہوں گے، مسلمین ہوں گے، وہ سب سجدے میں گر جائیں. لیکن جو کافرین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، منافقین ہوں گے، جس نے دنیا میں خدا کے سامنے اپنے سر اور ماتھے کو جھکایا ہی نہیں، وہ چاہیں گے تب بھی نہیں سجدہ کر سکیں گے. لا یستطیعون، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہوگی. ہاں، صاحب جلالین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے پشتوں میں ایسی جو ہے سختی پیدا کر دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو جھکانا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے. بعض مرتبہ اٹک جاتی ہے نا کمر، آدمی جو ہے یوں گھوم بھی نہیں سکتا ہے، سیدھا چلتا ہے روبوٹ کی طرح. نہیں بات، اللہ ایسا کر دیں گے. وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون. اب بھی وہ بہت کوشش کریں گے جھکنے کی، اتنی کوشش کریں گے، اتنی کوشش کریں گے، کوئی چارہ نہیں. بلکہ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، خاشعۃ ابصارهم، بہت کوشش کریں گے، جھک نہیں سکیں گے. سارے مسلمان، سارے اللہ کے فرما بردار تو سجدے میں ہوں گے اور وہ کھڑے ہوں گے. اب جب کھڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے بھائی، کھڑے رہنے والے تو ویسے بھی مجرم ہوتے ہیں، ہے نا. کھڑے رہنے والے ویسے بھی قصوروار ہوتے ہیں. اسی کو استاد بھی کھڑے کرتے ہیں تو کھڑے رہنے والے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو کتنی شرم آتی ہے. سب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہاں وہی یہ قصوروار ہے. خاشعۃ ابصارهم، اب اس وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ان کی آنکھیں جھک جائے گی. ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھا جائے گی. اب کسی کو اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے. کیا دیکھے گی؟ کہتے ہیں نا کہ بھئی کس آنکھوں سے دیکھے. جب گناہ کیا ہے تو گناہ سے آنکھیں جھک جایا کرتی ہے. کہتے ہیں نا شرم سے آنکھیں جھک جایا کرتی ہے، ان کی بھی آنکھیں جھک جائے گی. قرآن نے منظر کھینچا ہے قیامت کا. خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ، یہ وہی دن ہے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا وہی دین ہے یہ جو آج ہم نے تمہارے سامنے کر کے رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے عادل ہے بھائی. وہاں تو وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے عمل کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم لا کر کھڑا کر دیں گے، دکھا دیں گے کہ یہ کیا تھا بھائی. ہاں، 3 دن جماعت میں آئے تھے، اس وقت 3 تسبیحوں کی پابندی کی تھی. دیکھو یہ پھر گھر گئے تو جیسے تھے ایسے، لیکن وہ 3 دن کری تھی نا پابندی. یہ ہے خردل اتینا بہا، جو کیا ہوگا، جتنا کیا ہوگا سب ہم سامنے کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذرہ برابر بھی بے انصافی نہیں ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہاں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں، برائی کی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ جب آدمی اپنے گناہ کر کے جو ہے توبہ کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. بلکہ فرشتوں کو حکم ہی ہے، گناہ لکھنے والے کو یہ حکم ہے، آرڈر ہی ہے کہ وہ گناہ کرے اور فوراً لکھو مت بھائی. نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، انتظار کرو. ہو سکتا ہے اس کو پچھتاوا ہو جائے گناہ کرنے کے بعد، اس کے دل میں ہو کہ یار جھوٹ بول دیا میں نے، استغفر اللہ، اے اللہ میں نہیں بولوں. تو وہ فرشتہ تو پھر قلم ایسے کہ ایسی لکھا ہی نہیں بھائی. سمجھ میں آ رہی بھئی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے ہماری اس امت محمدیہ پر. اور نیکی لکھنے والے کو کہا کہ ابھی ارادہ بھی کر رہا ہے نا تو لکھ لو، ایک نیکی تو ابھی لکھ ہی لو آن اسپاٹ. کرے تو پھر 1 کے 10 لکھنا. اور اگر اس نیکی کے اندر اس کی خشوع، خضوع، اخلاص اگر اعلیٰ مراتب پر ہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء.
1 سے 10, 10 سے 700, 700 سے کئی گنا زیادہ. آدمی اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے. جتنا اعمال میں آدمی کا اخلاص ہوگا، جتنا آدمی کا جو ہے خشوع اور خضوع ہوگا، اتنا اعمال میں وزن بڑھے گا. ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اتنا لکھو، اور اللہ بڑھائیں گے، دگنا چکنا کر کے دیں گے. اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے بھائی. بہرحال اللہ کے اس نوازشات کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے جو اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہاں، کہ تھوڑا کر کے بہت کچھ لینا ہے، اور ہماری مختصر سی زندگی ہے، اس کی ہم قدر کریں. تو بہرحال دوسرا اصول زندگی کو اچھا بنانے کا اور آخرت کو سنوارنے کا، واتقوا اللہ. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت. ہاں، یہ اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی. اور واقعی بھائی دیکھو، نیکیوں کے اندر سکون ہے اور گناہ کے اندر الجھنیں ہیں. آدمی یوں سمجھے کہ میں گناہ کر کے مجھے سکون مل جائے گا، نہیں ملے گا، کوئی حالت میں نہیں ملے گا. پریشانی بڑھے گی، آفاتیں بڑھے گی، مصائب بڑھیں گے، حالات سے دوچار ہو جاؤ گے. لیکن اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزارو گے، واقعی قلبی سکون ملے گا. ہاں، قلبی سکون ملے گا. اس لیے واتقوا اللہ یہ سب سے بنیادی عمل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے اللہ کا خوف مانگتے تھے. یہ بھی مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ تیرا خوف ہمیں عطا فرما، تیرا ڈر ہمیں عطا فرما. جب اللہ کا ڈر آئے گا، میں نے گزشتہ سنیچر کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکی کرنا آسان ہوگا، گناہ سے بچنا بھی آسان. دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو برائی سے نہیں روک سکتی سوائے خدا کے خوف کی. اللہ کا خوف ہوگا تو آٹومیٹکلی آدمی جو ہے گناہ سے بچ جائے گا، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی. جلوت میں تو ویسے ہی بچتا ہے بھائی، خدا کے خوف سے نہیں تو مخلوق کے خوف سے بچتا ہے. لیکن اصل تو خلوت ہے، تنہائی ہے. اس وقت جو ہے آدمی کا امتحان ہوتا ہے. ہاں، بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس وقت جو ہے آدمی پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر ڈالتا ہے. اس وقت اگر اللہ کا استحضار آدمی کے دل میں اور آ جاتا ہے، دل و دماغ میں آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بچ جائے گا. فوراً لا حول پڑھو، فوراً معاذ اللہ پڑھو. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھ لیا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. کہاں اللہ نے راستے کھول دیے، ہاں دروازے کھول دیے، اور یوسف علیہ السلام چلے. تو دوسرا اصول واتقوا اللہ. اب آج کی آیات مبارکہ میں جو میں نے پڑھی، ایک اصول مسلمانوں کو بتایا گیا نبی کی تعظیم اور ادب اور احترام پر. وہ کیا؟ کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو. دیکھو ادب کا تقاضا ہی ہے. حالانکہ صحابہ سے زیادہ با ادب کوئی جماعت نہیں ہے دنیا میں، اور نہ تھی، نہ ہے، اور نہ ہوگی. صحابہ کی جماعت صحابہ ہے، وہی صحابہ. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے اصحابی کالنجوم کہہ دیا. میرے تو ہر صحابی ستارہ ہے بھائی، ہر صحابی ستارہ ہے. جس کسی کا بھی فالو کر لو، تم کامیابی کی راہ کو پہنچ جاؤ گے. اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا، میری نزدیکی تمہیں مل جائے گی. بس ایک کوئی بھی صحابی کا دامن پکڑو بس. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جس کا بھی فالو کرو گے تم راہ راست پر آ جاؤ. اتنی با ادب جماعت کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، اے میرے لاڈلے نبی کے لاڈلے ساتھیوں، اپنی آواز کو پست کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. دیکھو اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی وہی ہے بھائی جو میں نے گزشتہ بتایا تھا. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، وفد آیا تھا نا، ایک جماعت آئی تھی اللہ کے نبی کی خدمت میں. آپ علیہ السلام اس کے اندر کوئی ایک امیر کو طے کرنا چاہتے تھے کہ بھائی اس کے اندر ایک امیر بنا دو تاکہ یہ قبیلہ اپنے اعتبار سے جو ہے چلتا رہے. آپ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میں ایک بنا دوں. صحابہ کے سامنے مشورہ کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ قعقاع ابن معبد کو بنا دو ان کا امیر. قبیلہ بنو تمیم کا امیر کس کو بنا دو؟ قعقاع ابن معبد کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، اقرع ابن حابس کو بناؤ. رائے ہوتی ہے نا، مختلف ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی چیمی گوئی ہو گئی. مشورہ ہوتا ہے، کوئی یہ رائے دیتا ہے، کوئی یہ رائے دیتا ہے.
تو اب اس کی رائے اس کی رائے کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہے، تو تھوڑا وہ زور سے بولتا ہے، وہ تھوڑا وہ زور سے بولتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر کو بولنے لگے، یار تم جب بھی میں بولتا ہوں اس کے اگینسٹ ہی بولتے ہو بھائی، میں کا بولتا ہوں تو آپ اقرا بن حابس کو بولتے ہو، اس طرح کی باتیں آپس میں ہوئی۔ کس کی؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نہ، اللہ کے نبی تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بااخلاق تھے، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، خاموشی کے ساتھ نیچی نگاہوں سے اللہ کے نبی مشوروں میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بالکل نیچی نگاہ سے بیٹھے ہیں، ابو بکر اور عمر جو ہے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے کرنے میں تھوڑی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی ناپسند ہوا کہ میرے نبی کے سامنے تم آوازوں کو بلند کر رہے ہو، یہ بالکل ادب کے خلاف بات ہے بھائی۔ ایمان والو اپنی آوازوں کو نیچی کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، میرے لاڈلے نبی کا احترام کا تقاضا یہ ہے، ان کے سامنے بالکل خاموشی اختیار کرو، اگر بولنا ہو تو آہستہ بولو۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کے حیات میں بھی یہ لو تھا، یہ اصول تھا، اور آج نبی دنیا میں نہیں ہے تب بھی یہ لو باقی رہے گا۔ اسی لیے آپ جو ہے مسجد نبوی جن کو زیارت ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر یہی آیت آج بھی وہاں لکھی ہوئی ہے، ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اس سے وہ جو ہے جتنے بھی وہ پولیس والے وغیرہ ہوتے ہیں وہ خاموش خاموش خاموش، بالکل شور کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی آرام فرما رہے بھائی، یہاں زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی زور سے بولے، قرآن نے کتنی بڑی وعید ذکر کی ہے، اندازہ لگاؤ، اتنی بڑی وعید ذکر کی کہ بھئی دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم جو ہے زور سے مت بولو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، تم ایک دوسرے کے دوست ہو، زور سے بول لیتے ہو، وہ بولنا الگ بات ہے، لیکن تم نبی کے سامنے جب بیٹھے ہو تو نبی کے سامنے تم ایک دوسرے کے ساتھ بھی زور سے مت بولو، کیونکہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا وہاں بالکل خاموشی، اور اگر بولنا ہو تو بالکل آہستہ سے بولو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اگر زور سے بولو گے، نبی کے سامنے بولو گے یا آپس میں دوسرے کے ساتھ بولو گے تو زور سے بولو گے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، تم کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ ہمارا صرف اتنی سی بے ادبی، اتنی سی گستاخی، اتنا سا زور سے بول دینا ہمارے نبی کے سامنے ہمارے اعمال کو ستیہ ناش کر دیتا ہے، ختم ہو جاتے اعمال، ختم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر بھی تھر تھرانے لگے، حضرت عمر بھی جو ہے مارے خوف کے کانپنے لگے، اوہو۔ اس کے بعد اسے ابو بکر بھی خاموش، عمر بھی خاموش، اور اس کے بعد سے حضرت عمر تو اللہ کے نبی کی مجلس میں بولتے بھی تھے تو کان لگانا پڑتا تھا، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا آہستہ، بالکل آہستہ نہیں، اور ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، ہمارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، اتنا ادب کرتے تھے۔ حضرت ثابت ابن قیس انصاری صحابی تھے، جن کی آواز ہی کے اندر کیا تھی، تھوڑی تیزی تھی۔ بعض لوگوں کی آوازوں کے اندر تیزی ہوتی ہے، وہ زور سے، وہ دھیرے سے بولتے تب بھی ایسا لگتا ہے کہ مائک میں بول رہے ہیں بھائی۔ بعضوں کی آواز بیچاروں کی اتنی پست ہوتی ہے، مائک میں بولتے تب بھی آواز نہیں آتی ہے نا بھائی، ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ ثابت ابن قیس انصاری جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز میں تیزی تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی تو بیچارے بہت گھبرائے، اتنے گھبرائے کہ وہ تو گھر میں چلے گئے، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہی نہیں آتے تھے۔ کیوں نہیں آتے تھے؟ بے میں وہاں جاؤں، اپنے کہتے ہیں کہ نیکی ہو نہیں اور پھر گناہ کر لے بھائی، وہاں جاؤں اور جو ہے زور سے میرے سے اگر بول دیا میں نے تو پھر میرے تو سارے اعمال ہی ہو جائیں گے ختم، اس لیے بہتر ہے کہ بھائی ابھی گھر میں پکڑ لو۔ گھر میں رہتے تھے، آتے ہی نہیں تھے مجلس میں، ایک دن، دو دن، تین دن۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ اپنے صحابہ کی بڑی جانچ کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے تبلیغی احباب کے ساتھ آج
آج وہ دکھے نہیں بھائی، کہاں ہیں؟ نگاہ تیز ہوتی ہے نا بھائی تبلیغ والوں کی. ہاں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ہمارا ساتھی جو روزانہ دکھتا ہے آج نہیں دکھ رہا ہے، کہاں ہے بھائی؟ اس کی خبر لو. کوئی تکلیف ہے کیا ہے بھائی؟ یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی. مجلس میں بیٹھنے والوں کو برابر غور سے دیکھتے تھے، اور اگر کوئی نہیں ہوتا تھا فوراً اس کی خبر لیتے تھے. ایک دن نہیں ہوا تھا کہ چلو کئی کام سے ہوگا، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پوچھا، معاذ یہاں ہو، ثابت نہیں دکھتے، کیا بات ہے بھائی؟ کیونکہ معاذ جو تھے وہ حضرت ثابت کے پڑوسی تھے، نیبر تھے، ان کے پڑوس میں رہتے تھے. معاذ ثابت نہیں دکھتے، بیمار ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. یا رسول اللہ نہیں، پڑوس میں ہی رہتے، ایسی کوئی بات تو میں نے سنی نہیں ہے، اور ایسی کوئی پتہ بھی نہیں کہ بیمار ہے. دکھتے نہیں، آتے نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ خبر لو ان کی ملاقات لو خصوصی بھائی. صحابہ کی جماعت کو بھیجا اللہ کے نبی نے، جاؤ ملاقات لو. ثابت کے پاس گئے صحابہ کی ایک جماعت، اور جا کر کہا السلام علیکم. اللہ کے نبی آج فرما رہے بھائی کہاں ہے؟ 2 روز سے آپ مجلس میں نہیں دکھتے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ صحت بھی اچھی ہے. لیکن جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے نا تب سے بہت دل گھبراتا ہے. ایک تو آواز اپنی بھاری بھائی، ابھی کہیں کچھ بولتے ہوئے تو پھر گئے اپنے تو سارے جو، ایک تو عمل تو کچھ ہے نہیں، تھوڑے ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے بھائی، اس لیے میں تو نہیں آتا. تو کہ اچھا یہ پرابلم ہے؟ تو کہ ہاں. اللہ کے نبی کو کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ان کا تو ریزن یہ ہے، وہ تو یہ پرابلم کہہ رہے ہیں. او ہو، ان کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ، جاؤ جلدی بلا کے لاؤ. ان کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا ثابت آپ نے معنی جو ہے آیت کا غلط سمجھ لیا. یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. کیا آپ خوشگوار زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ آپ شہادت کا مقام حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ تو خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا تو کون ہے جو زندگی خوشگواری کے ساتھ گزارنا نہ چاہتا ہو؟ شہادت کا مقام جس کو بس اتنا کہہ دیا، یعنی اشارہ کر دیا، ثابت تم تو ہمارے چہیتے ہو، تمہاری زندگی بھی خوشگوار ہے اور تمہاری موت بھی شہادت کی ہے. یہ پیشن گوئی تھی. اور واقعی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی پھر ایسی ہی گزاری، بہت نیک، بہت نیک. اور پھر شہادت بھی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر جنگ کی گئی. اس کے اندر حضرت ثابت ابن قیس اور ان کے ساتھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نے جو ہے جہاد کے اندر اور بھی تھے لیکن یہ لوگ بھی شامل تھے. وہ جنگ ہوئی. اب اس کے اندر کچھ حالات ایسے آتے تھے جس میں مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہوتی تھی. اب یہ ثابت اور حضرت سالم ان دونوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، یہ جنگ تو کوئی بھی حالت میں جو ہے ہم کو شکست نہیں ہونی چاہیے. یہ تو نبوت کا مسئلہ ہے بھائی، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس میں تو ابھی ذرا ہمارے زور سے اور ہماری جو ہے جتنا بھی ہم سے زور لگا سکتے لگاؤ. لہذا ثابت اور حضرت سالم دونوں نے بڑا مقابلہ کیا، گھڑے کھود دیے، گھڑے، اور اپنے پیروں کو گھڑوں میں ڈال کر، اندر ڈال کر جو ہے لڑنا شروع کیا. یعنی اس لیے گھڑے کھودے کہ پھر پیچھے بھاگنے کی کوئی سوال ہی نہیں بھائی. یہ تو بالکل چٹیل میدان ہو تو وہ آیا بھاگو. ابھی کہتے ہیں نا بھائی جوش جوش میں آگے تو جاتے، دشمن دیکھتے رہو پیچھے بھگ جاتے. گھڑے کھود دیے کہ بھائی اب نکلنا ہی نہیں ہے، یا تو مرو یا مارو. بہرحال مارتے مارتے شہید ہو گئے حضرت ثابت بھی، حضرت سالم. اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زرہ پہنی تھی. وہ زرہ جو پہنتے ہیں نا بھائی اپنے وار سے بچنے کے لیے، تلواروں کا وال نہ لگے، اس لیے بڑی قیمتی زرہ جو لوہے کی زرہ ہوا کرتی تھی، بہت قیمتی زرہ تھی، وہ حضرت ثابت نے پہنی ہوئی تھی. لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا، شہادت ہو گئی، تو کسی لڑنے میں مسلمان ہی نے کسی نے ان کی زرہ ان کے جو ہے بدن سے اتار لی تھی، لے لی تھی. اور وہ زرہ جو ہے انہوں نے کسی جگہ پر جو ہے چھپا دی تھی. بات تو ہو گئی، رفع دفع ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ایک مسلمان کے خواب میں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس مسلمان کو یوں کہا کہ دیکھو میں لڑائی کے دوران میں نے جو زرہ پہنی تھی وہ بڑی قیمتی تھی، وہ فلاں آدمی نے لے لیے.
اور اس نے فلاں جگہ پر اس زرا کو چھپائی ہے، اور اس زرا کے اوپر اس نے کچھ آندھی بھی رکھی ہے، کچھ جو ہے برتن بھی رکھے ہیں، اور وہ فلاں جگہ ہے، پوری لائن ڈوری دی، دیکھو پورا اس کا جو ہے نقشہ بتایا۔ اور پھر دوسری بات یوں کہی کہ وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ ثابت کا کچھ قرضہ باقی ہے اور وہ فلانے کو دینے کا ہے، لہٰذا آپ سے ثابت نے درخواست کی ہے کہ ان کا قرضہ جو ہے اگر وہ زرہ بیچ کر جو ہے آ سکتا ہو تو تم ان کا قرضہ ادا کرا دے۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی فکر تھی قرضے کی بھائی، آج ہے فکر؟ کس کے دیے اور تم رہ گئے بھائی؟ کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہو بھائی؟ مل جائے گا بھائی۔ آدمی بے چین ہو جاتا، قرضہ آدمی کے سر پر ہو آدمی تو بالکل بے چین ہو جاتا ہے بھائی۔ اور مسلمان، اللہ اکبر، اللہ کے نبی تو اس کی شخص کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاتے تھے بھائی جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا، ہے کہ نہیں بھائی؟ قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، بات یاد رکھنا، میری بات سمجھ کے چلنا، اللہ کے نبی نے بھی قرضہ لیا ہے، لیکن قرضہ دینا چاہیے وقت کے اوپر، یا وقت پر نہیں دے سکے تو کم سے کم ان کو انفارم بھی کرتے رہنا چاہیے بھائی کہ بھائی آپ کا وہ باقی ہے، کیا ہے بھائی، کتنا ہے، کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو دینا چاہیے بھائی۔ وہ الگ بات ہے، وہ جو کو دینے والا تم کو مہلت دیتا رہے گا تو اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جائے گا، وہ تو الگ بات ہے۔ قرضہ دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں اور جو اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ صدقہ دینے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا قرضہ دینے کا ہے، یاد رکھو، 18 گنا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم نے سب پڑھا ہے، قرضہ دینے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، لیکن بیچارے قرضہ دینے سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہاں ثواب لوٹنے کی جگہ میرا مال ہی چلا جائے گا بھائی، ثواب تو بھی جو ہے ہم نفل نماز پڑھ کر بھی لے لیں گے ورنہ پھر یہ مال آئے گا نہیں، اس کا کیا بھائی؟ کیونکہ آج لوگ دیتے ہیں، دینے کے وقت لینے کے وقت تو بھی آدمی برابر لے لیتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک دکان کے اوپر وہ تصویر لگائی تھی بھائی کہ بھائی لیٹی وقت ہے تو وہ بکری کا فوٹو لگایا تھا، قرضہ لیتی وقت ہے وہ بکری کا فوٹو لگایا تھا نے، پھر وہ دیتی وقت ہے شیر کا فوٹو لگایا تھا۔ جب لینے جاتے ہیں تو بالکل بکری بن جاتے ہیں، اور جب دینے کا وقت آتا ہے تو شیر بن جاتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یہ فرمائی، ان کو فکر تھی نا، دیکھو خواب کے ذریعے بھی اطلاع دی، زرہ بیچو میرا قرضہ ادا کر دینا، ابو بکر کو کہنا، خلیفہ وقت کو۔ اس آدمی نے واقعی اس جگہ پر گیا جہاں اس کو خواب میں دکھایا تھا نا، وہ جگہ پر گئے، جب دیکھا تو زرہ واقعی وہاں تھی، اور اس آدمی کا ایڈریس بھی دیا تھا اس نے کہ وہ آدمی جس نے زرہ لی تھی نا وہ تھا، اس کی بھی ذرا ملاقات لے لینا بھائی۔ اور پھر وہ زرہ ابو بکر کو دینا اور یوں کہنا کہ کچھ قرضہ ہے ان کا ادا کر دینا۔ ابو بکر کو جا کر سلام کیا اور کہا کہ بھائی دیکھو ایسی ایسی بات ہے اور یہ زرہ ہے ان کا قرضہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی دیا، کس کو؟ ثابت ابن قیس کو۔ اور کیسی شہادت ہے؟ شہادت کے بعد بھی اللہ نے کیسا پاک کر دیا، تھوڑا قرضہ تھا وہ بھی خواب کے ذریعے پورا کروایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا قرضہ پورا کیا بھائی۔ آدمی کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرتا ہے بھائی، دینے کا ارادہ ہو تو بھائی، نہ دینے کا ارادہ ہو تو پھر تو حیاتی میں بھی نہیں ہوتا ہے بھائی، مرنے کے بعد تو کیا بھائی، حیاتی میں بھی وہ جو ہے پھر اس کی کوئی شکل بنتی نہیں ہے، وہ دکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہماری اس سے پوری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بولا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ آیت کا مطلب غلط سمجھے ہو، یہ تو آپ کی آواز ہی میں شدت ہے، یہ تو بھائی جو باقاعدہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور اس میں آوازوں کو بلند کرتے ہیں نبی کی مجلس میں، ان کے لیے یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھنے میں تم نے آواز بلند کر دی تو پھر تم وہ اعمال کے ضائع ہونے کا نہیں، ایسا نہیں ہے، اعمال وانتم لا تشعرون۔ پھر آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پست کرتے ہیں، دھیرے سے بولتے ہیں، دھیرے سے جو ہے مسائل پوچھتے ہیں، کوئی حل اگر بتلانا ہو تو دھیرے سے بتاتے ہیں، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے خالص کر رکھا ہے۔
جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے خالص کر رکھا ہے، کہ یہی وہ جماعت مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے کہ ان کو ایک بات کہہ دو بس ختم، پھر اس کے خلاف صحابہ نہیں جاتے تھے۔ ہاں، صحابہ کو ایک بات پتہ چل جانی چاہیے کہ بھئی ایسا کرنا ہے، بس اسی لائن پر وہ چل جاتے تھے۔ یہ صحابہ کی بہت زبردست صفات تھی۔ ہاں، ماننے کا جذبہ تو اتنا گہرا تھا، اتنا گہرا تھا کہ بس جو کہا مان لیا، چاہے ان کی طبیعت و مزاجوں کے خلاف تھا، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا، آسمانی قرآن کی آیت نازل ہو گئی، آمنا و صدقنا۔ ہاں، اسی لیے وہ صحابہ بنے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تو بہرحال میں نے یہ کہا کہ یہ نبی کے سامنے آواز کے بلند کرنے کا مسئلہ صرف حیات تک محدود نہیں تھا، اللہ کے نبی کے وفات کے بعد بھی آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہ اصول برقرار ہے۔ چاہے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، نبی کی تعلیمات تو موجود ہیں۔ جہاں نبی کی تعلیمات ہوتی ہو، جیسے کہ تعلیم کے حلقے ہوتے ہو، درس قرآن کی مجلس ہوتی ہو، بیان کی مجلس ہوتی ہو، یہ سارے نبی کی تعلیمات ہے نا بھائی۔ یہ ساری باتیں کیا ہے بھائی؟ قرآن حدیث کی باتیں ہیں نا۔ نبی موجود نہیں ہے لیکن نبی کی بات چل رہی ہے۔ ایسی مجلسوں میں بھی اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو ظاہر مت کرو۔ یہ بھی ادب، مجلس ادب ہے، یہ بھی جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس ہے، اس لیے اس میں بھی اپنی اس ادب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گے، اعمال میں اضافہ کریں گے۔ اسی لیے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور جو آدمی ان ادب و احترام کے ساتھ رہتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم۔ اب مغفرت ہے ایسے باادب لوگوں کے لیے جو مجلس قرآن میں، مجلس جو ہے حدیث میں اپنے آپ کو بالکل جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وعدوں پر ہمیں مستحضر رہنے کی اور ان وعدوں کے جو ہے یقین اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما، اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کے جو وعدے پیارے نبی نے اے اللہ اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمائے ہیں، ان تمام وعدوں کا اے اللہ ہمیں مستحق بنا۔ اے اللہ ان وعدوں کے اوپر جو ہے اے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اور بار بار ایسی دینی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، جو کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو اے اللہ تیرے راستے میں آئے ہیں، اے پیارے اللہ ان کے اس نکلنے کو، تیرے راستے میں نکلنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی صحیح تربیت فرما، ان کے نکلنے کو ان کی بستی کے لیے، ہماری بستی کے لیے، عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اے پیارے اللہ ہمیں بھی دیر کے لیے، دور کے لیے، اے اللہ موت تک کے لیے تیری دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ وبا اور بلا کو ختم فرما، امن و امان، چین و سکون نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ جو لائن سے پریشان ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ بال بال مغفرت فرما۔ اے پیارے اللہ
پیارے نبی کی جتنی امتیں اے اللہ دنیا میں جس خطے میں جس علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اے پیارے اللہ ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی مدد فرما، امن و امان چین و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری اس بستی میں چین و سکون نصیب فرما، لوٹ پھاٹ کو ختم فرما، اے اللہ لوٹ پھاٹ کو ختم فرما، اے اللہ ڈکیتی کو ختم فرما، چوری کو ختم فرما، امن و امان چین و سکون والی اے اللہ فضا کو قائم فرما، اے اللہ فضا کو قائم فرما، اے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔